وہ کون تھے جن کے ایک اشارے پر پتھر کی بے جان گائے کو اللہ کے حکم سے دودھ بہانے پر مجبور کر دیا اور ایک پورے گاؤں کی تقدیر بدل گئی؟ یہ واقعہ شہنشاہ ہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا ہے۔ بات اس وقت کی ہے جب غریب نواز رحمت اللہ علیہ اجمیر میں کچھ ہی عرصہ ہوا تھا، ان کی کرامات مشہور ہو چکی تھی، لوگ آپ کو ماننے لگے تھے، دور دور سے آپ کی جھلک پانے کے لیے لوگ آتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ راجستھان کے ایک علاقے سے گزر رہے تھے جہاں کچھ لوگ سورج کو پوجتے تھے اور کچھ طرح طرح کے وستوؤں کو دیوتا مانتے تھے۔ اسی جگہ آپ کے مریدوں کی نظر ایک بے حد سنگ مرمر کی بنی خوبصورت گائے پر پڑی۔ لوگ اسی کی پوجا کر رہے تھے۔ مریدوں کے دل میں خیال اٹھا، کاش یہ گائے دودھ دیتی تو کتنا اچھا ہوتا، ہم تو خواجہ غریب نواز کے پاس ہیں، ہماری یہ خواہش کیوں نہ پوری ہو۔ اگر عرض کیا، حضور ہم چاہتے ہیں اس گائے کا دودھ ہمیں مل جائے۔ غریب نواز مسکرائے اور فرمایا، اچھا چلتے ہیں۔ جب آپ اور آپ کے مرید پتھر کی گائے کے پاس پہنچے تو گاؤں والے جھنڈ بنا کر دوڑ آئے اور کہا کہ بابا جی دور ہٹیے، یہ ہماری پوجیہ گائے ہے۔ غریب نواز نے بڑی نرمی سے کہا، ہم اسے نقصان پہنچانے نہیں آئے، میرے مریدوں کی خواہش ہے کہ یہ گائے دودھ دے۔ گاؤں والے ٹھہاکے لگانے لگے، بابا جی کیا پتھر کی گائے دودھ دیتی ہے، یہ تو مربل کی بنی ہوئی ہے۔ غریب نواز مسکرائے اور فرمایا، کیوں نہیں، اللہ چاہے تو یہ گائے دودھ دے گی اور سب پیو گے۔ گاؤں والے اور زور زور سے ہنس پڑے، مگر آپ نے فرمایا، جاؤ اپنے گھروں سے بڑے بڑے برتن لے آؤ، آج تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ جب سب تھوڑی دیر بعد بڑے بڑے برتن لے کر لوٹ آئے تب سب کی نگاہیں آپ پر تھیں۔ یہ بابا کرتا کیا ہے؟ خواجہ غریب نواز آگے بڑھے، پتھر کی گائے کے کان میں بسم اللہ پڑھا اور گائے کے اوپر اپنا مبارک ہاتھ رکھا اور کہا کہ اللہ کے حکم سے دودھ دے، اور گائے کے چاروں تھن سے دودھ بہنا شروع ہو گیا۔ لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے، گائے زندہ ہو گئی۔ گاؤں والے دوڑ پڑے، دودھ بھرنے لگے۔ پھر غریب نواز نے اپنے مریدوں سے کہا، اب تم بھی اس کا دودھ بھر لو۔ یہ دراصل قربانی یہی ہے کہ اپنی ضرورت سے پہلے دوسروں کی ضرورت پوری کی جاتی ہے۔ گاؤں والے حیران رہ گئے، ان کے دل کانپ اٹھے اور کہا کہ آپ تو بہت بڑے مہاتما ہیں، ہم جب آنکھوں دیکھا مانتے ہیں۔ خواجہ نے فوراً فرمایا، نہیں، میں کوئی دیوتا نہیں، بس اللہ کا بندہ ہوں، اگر مجھے مانتے ہو تو وہی کرو جو میں کہتا ہوں۔ لوگ پوچھنے لگے، حضور آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ لو، اور محمد کے نور سے ان کے دل ایمان کی طرف بڑھ گئے اور پورا کی پورا گاؤں مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے ہمارے خواجہ غریب نواز کی شان۔